السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان دا لائن آف فائر کے ساتھ بیرسٹر احتشام امیرالدین حاضر خدمت ہے۔ اس وقت میں اسلام آباد میں جناح اسٹیڈیم میں موجود ہوں، جہاں پر سپورٹس کے حوالے سے پاکستان بیت المال کے زیر اہتمام ایک تقریب ہو رہی ہے یتیم بچوں کے لیے۔ یقیناً وہ بچے جو کسی خوشحال گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی کھیل اور دیگر جتنی بھی ضروریات زندگی ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے بہت سے لوگ خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے جن کا کوئی سہارا نہیں اس دنیا میں، خاص طور پہ تقریب ان کے لیے جو ہے منعقد کی گئی ہے، اور زمرد خان جو چیئرمین ہے بیت المال کے، وہ یہاں پر اس کو سپروائز کریں، ان سے بھی بات کریں گے اور اس کے حوالے سے پوچھیں گے۔ اور جو یتیم بچے یہاں پر موجود ہیں، جو اس قوم کے معمار ہیں، یقیناً کل کو بہت اہم کردار ادا کریں گے اس ملک کی ترقی کے حوالے سے، اس ملک میں جو بھی صورتحال ہوگی اس کے حوالے سے، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے، اور ہمارا جو مستقبل ہے، آئیے آج آپ کو اس سے ملواتے ہیں اور ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں جناح اسٹیڈیم میں ہوں، جہاں پر یتیم بچوں کے لیے ایک سپورٹس ایونٹ منعقد کیا گیا ہے پاکستان بیت المال کے زیر اہتمام۔ اس وقت میرے پیچھے جو آپ بچے دیکھ رہے ہیں، بے شمار سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بچے ہوں گے، یہ سب یتیم ہیں، اور یہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں پر آئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان بچوں نے بورڈز اٹھائے ہوئے ہیں۔ فیصل آباد، سکھر، راولپنڈی، کراچی، لاڑکانہ، کوئٹہ، مظفر آباد، پشاور، زوب، ان تمام جگہوں سے ان بچوں کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا، اور اسپیشلی ان کے لیے یہ سپورٹس ایونٹ جو ہے منعقد کیا گیا، یعنی کہ قومی سطح پر یہ ایک ایونٹ جو ان کے لیے منعقد کیا گیا۔ پیچھے اسٹیڈیم میں آپ دیکھ رہے ہیں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں سے آئے ہیں۔ یہ بچے اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں سے آئے ہیں، اور وہ بچے جو یتیم ہیں، جن کے لیے یہ ایونٹ منعقد کیا گیا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں سے بچوں کو یہاں پر لایا گیا، اور بہت جوش و خروش ہے۔ ویسے بھی آج فائنل ہو رہا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا، ایشیا کپ میں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، تو وہی جوش و جذبہ ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے۔ آئیے آپ کی بچوں سے ملاقات کرا دیں۔ اچھا جی، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں پر یہ جو بچے ہیں، یہ مختلف شہروں سے آئے ہیں پاکستان کے۔ میرے پیچھے جو بچے کھڑے ہیں، انہوں نے جو بورڈ پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر سکھر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ سکھر سے آئے ہیں، اور یہ اس وقت نیلے لباس میں ہیں، اور دیگر بچے جو دیگر علاقوں سے آئے ہیں، ان کے لباسوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ان سے۔ اچھا، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے میں بچوں کے پاس جاؤں، میں آپ سے، آپ پاکستان بیت المال سے جی آرگنائزرز میں سے ہیں اس کے؟ نہیں، ٹیچرز میں سے ہیں۔ آپ ٹیچر ہیں، کہاں پہ ٹیچ کرتے ہیں؟ ہم بیت المال اسکول میں میوزک ٹیچر ہوں میں۔ یہ جتنے بھی بچے اس وقت یہاں پر موجود ہیں، یہ بیت المال کی کفالت میں ہے اس وقت؟ جی جی، ان کا سب کچھ، کھانا پینا سب کچھ، ٹیچنگ، ان کو بہترین اسکولز، پاکستان کے جو بہترین اسکولز میں، ان میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو بہترین ٹیچر پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی پرورش اچھی ہو۔ کن اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ سکھر میں پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں یہ بچے۔ آپ سکھر سے ہی آئے ہیں، ان کے ساتھ آئے ہیں؟ ان کے ساتھ ہی آئے ہم سکھر سے۔ ان بچوں کو لے کر آئے ہیں؟ جی، اور اسی طرح یہاں پر جتنے بھی بچے ہیں، ان کے سب وہ مختلف علاقوں سے آئے ہیں؟ مختلف علاقے سے مختلف ٹیچرز آئی ہیں، مدر میڈز آئی ہیں، سب وہیں شہروں کے، انہی سٹی کی ہیں جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں۔ اچھا، سکھر سے آپ کے ساتھ کتنے بچے آئے ہیں؟ سکھر سے ہمارے ساتھ 100 بچے آئے ہیں۔ اور یہ سارے بچے وہاں پر آپ کے زیر نگرانی ہیں؟ بالکل جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا آپ نے، کہاں سے ملے آپ؟ یہ مختلف ہیں علاقوں کے، شہروں میں سے، کچھ سٹی کے ہیں، کچھ وہاں قبائلی علاقوں کے، گاؤں کے ہیں جو ہم نے ہائر کی ہیں، جو کچھ قبائلی جھگڑوں کے ہیں، مختلف علاقوں کے آئے ہیں۔ یہ سکھر کے جو قریبی علاقوں میں وہاں سے بھی ہیں اور سٹی کے بھی کے ہیں۔ یعنی کہ یہ سارے بچے یتیم اور لاوارث؟ جی بالکل۔ ان کو خود آپ لوگوں نے ڈھونڈا یا کسی نے پہنچا دیا کیا؟ ہم نے ڈھونڈا بھی، ہمارے جو ڈی او صاحب ہیں، انہوں کی، شبیر میمن کی، ان کی بہت محنت ہے اس میں، انہوں نے جگہ جگہ جا کے ان بچوں کو ڈھونڈا، وہاں سے یہ لائے نکال کے ان بچوں کو جو بہت بری حالت میں تھے، اور جو ماشاءاللہ اب یہ پاکستان کے بہترین بچے ہوں گے آگے چل کے، ایجوکیشن کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے۔ ان کی ایجوکیشن کس نہج تک جو ہے پاکستان بیت المال اٹھائے گا؟ انشاءاللہ گریجویشن تک ان کی جو گریجویشن جی یہ جتنے بھی سکھر سے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا
وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سکھر سے آئے اپنے ساتھ 100 بچوں کو لے کر, اور پاکستان بیت المال کی زیر نگرانی پورے پاکستان میں اس وقت ہزاروں بچے جو ہیں ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا گیا ہے, انہیں کھانا پینا پرووائڈ کیا جا رہا ہے, انہیں تعلیم پرووائڈ کی جا رہی ہے, اور ان بچوں کی تعلیم جو ہے وہ گریجویشن تک جو ہے وہ فری ہوگی, مفت ہوگی, حکومت کی جانب سے ہوگی. اور اگر یہ ہوتا ہے تو یقیناً یہ ملک میں جو ہے بہت ایک اہم کنٹریبیوشن ہوگا, اور اس طرح کی چیزوں کو ہمیں یقینی طور پر جو ہے سراہنا چاہیے. کچھ بچوں سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا, آپ کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے آئے ہو. اچھا, کیسا لگ رہا ہے ایونٹ؟ اچھا لگ رہا ہے. اور کس کو اچھا لگ رہا ہے؟ کہنا چاہتے ہیں سر ہم سکھر سے آئے. کیسا لگ رہا ہے؟ صحیح ہے, بہت اچھا ہے. آپ لوگوں نے خود بھی کچھ کرنا ہے ابھی یہاں پر؟ جی سر. کوئی سپورٹس وغیرہ ہے آپ کے یہاں پہ؟ نو سر. آپ ٹیچر ہیں ان کے ساتھ؟ یس سر. آپ کس چیز کی ٹیچر ہیں؟ ہم لوگ ان کے انچارج ہیں یہاں پہ سر, ایز اے کلر کی ڈیوٹی ہے اور ہم لوگ. اچھا, یہ جو بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے لیے یہ ایونٹ منعقد کیا گیا ہے, یہ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے کسی چیز میں؟ جی سر, ان کے جو دوسرے ہیں نا ساتھی وہ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کریں گے. ابھی فائر میں ان کا نا ہوگا, آپ دیکھیے گا, بہت اچھا انہوں نے تیاری کی ہے کمپٹیشن میں. اچھا, اس وقت یہ جو بچے پریڈ کر رہے ہیں یہ سارے یہاں کے سرکاری اسکولوں سے ہیں یا یہ بھی پاکستان بیت المال کی نگرانی؟ جی سر, یہ ٹوٹل جو بچے نا پاکستان بیت المال سے ہیں. یہ سارے سب بچے ہمارے پاکستان بیت المال سے ہیں, اور یہ 28 ہمارے سینٹر یہاں پہ. جی ناظرین, آپ نے سنا یہاں پر یہ جتنے بھی بچے اس وقت پرفارمنس دے رہے ہیں, اور اس وقت ان بچوں نے بڑی خوبصورت پریڈ کی, اور مختلف وردیوں میں یہ لوگ اس وقت ملبوس ہیں. کسی نے پولیس کی وردی پہنی ہے, کسی نے نیوی کی, کسی نے ایئر فورس کی, کسی نے فوج کی, اور ان سارے بچوں نے پریڈ کی. یہ سب کے سب بچے جو ہیں پاکستان بیت المال کی زیر نگرانی جو ہے پرورش پا رہے ہیں, اور ان کی کفالت ہو رہی ہے. اور ویسے یہ سارے بچے یتیم ہیں, تو یہ بہت بڑا ایک کام ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے, اور ان بچوں کے لیے اس طرح کی صحت مند ایکٹیویٹیز جو ہیں انہیں منعقد کرنا اور ان کو ایک بہتر ماحول دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے.